سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی مسجد نبوی کی چھت نہیں ڈلی تھی، دیواریں کھڑی ہوئی تھی. سرکار مسجد نبوی کے اندر تھے، میں باہر تھا. سرکار نے مجھے آواز دی، بلال یار جلدی آ، کہیں کام جانا ہے. عرض کیا رسول اللہ حاضر ہوتا ہوں. دوبارہ آواز دی، جلدی آ جا، جانا ہے. آپ فرماتے ہیں میں بغیر امامی کے ٹوپی پہنے ہی فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جلدی تھی، امامہ باندھ تک تو دیر ہو جانی تھی. جلدی جلدی آقا کریم علیہ السلام اور میں مسجد نبوی سے باہر نکلے. مسجد نبوی سے باہر نکلے تو مدینے کی گلی میں، آقا کریم علیہ السلام کی گلی میں نا ایک عورت رو رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام رک کر حضرت بلال سے ارشاد فرمایا، بلال یار اس سے پوچھ کر تو آج سے کیا ہوا ہے؟ عرض کی سونے ابھی جلدی نہیں ہے. فرمایا جا یار، جب کوئی روتا دیکھتا ہوں مجھ سے کوئی اور کام نہیں ہوتا، مجھے سارے کام بھول جاتے ہیں. جا اس سے پوچھ کے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ سیدنا بلال حبشی قریب گئے، سرکار بھی سن رہے تھے. اس سے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ فلاں قبیلے کے اندر، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے نا، وہاں میری مالکن ہے اور وہ بڑی سخت مالکن ہے، بڑی سخت سزائیں دیتی ہے. آج اس نے مجھے 4 دینار دے کر تیل لینے کے لیے بھیجا. میں نے تیل لے دیا لیکن ٹھوکر لگی، تیل گر گیا. وہ تیل زمین نے پی لیا. اب میں سوچ رہی ہوں جب گھر جاؤں گی تو میرا کیا حشر ہوگا. اپنا انجام سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ مجھے کتنی زیادہ تکلیف والی سزا وہ دے گی. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا جا یار توڑ لا، 4 دینار تو پھٹ کے لیا. 4 دینار لے کر آئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ گئے، اس کو بوتل کے اندر دوبارہ تیل ڈلوا کر اسے دیا، لے لی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ رونے لگی. سرکار نے فرمایا اب کیا ہوا ہے؟ اب تو تیل مل گیا نا. تو کہنے لگی کہ اب یہ ہے کہ میں بڑی دیر سے نکلی، میں بڑی دیر گلی میں روتی رہی لیکن میری کسی نے نہیں سنی سوائے آپ کے. آپ نے سن تو لی لیکن مجھے دیر ہو گئی. اب میں دیر سے جب مالکن کے پاس جاؤں گی تو اب بھی وہ سزا دے گی. سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ بذاتے خود جاتا ہوں. سبحان اللہ، خود جاتا ہوں تیرے ساتھ. مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے آگے جا کر یہودیوں کو قبیلے جو ہے وہ قبیلہ بنی اسیف جو ہے یہ آتا ہے. جب اسیف قبیلے کے اندر پہنچے تو اس عورت نے بتایا کہ یہ میری مالکن کا گھر ہے. آقا کریم علیہ السلام نے جب دستک دی نا تو حضرت بلال کہتے ہیں اس نے اندر سے بڑی سخت اور کرخت لہجے کے اندر پوچھا کون ہے؟ اس کو اپنی ملازمہ پر بڑا غصہ تھا کہ صبح کی گئی ہوئی ہے، شام ہونے کو آ رہی ہے، گھر تک ابھی تک نہیں آئی، سارے کام پڑے ہوئے ہیں. جب کرخت اور سخت لہجے کے اندر پوچھا نا کون ہے، تو ادھر سے محمد عربی نے جواب دیا دروازہ کھولے، میں دروازہ کھولا. کہتے ہیں اس نے دروازہ کھولا جی بڑے غصے میں، لیکن جب دروازہ کھولا سرکار کا چہرہ نرمی والا محبت والا چہرہ دیکھا تو اس کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتی جاتی ہے اور کہتے ہیں اتنی سادگی چہرے پر اور اتنا نرم انداز ہے اور اتنا سادہ لباس ہے کہ اس لباس کے اندر بھی پیوند لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس غربت، اس فقیری کے باوجود چہرے پر اتنا نور. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری ملازمہ ہے؟ کہا ہاں میری ملازمہ ہے. کہا اسے معاف کر، اسے دیر ہو گئی ہے، اس وجہ سے دیر ہو گئی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں اس کو غصہ بڑا تھا، اس نے بڑا مارنا تھا، لیکن سرکار نے کہا نا معاف کر دے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر. جب یہ کہا تھوڑی دیر گزری، سرکار چونکہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑے تھے، تھوڑا سا سر اٹھایا تو اس مالکن سے کہنے لگے کہ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ مجھ سے ہی جا سکتا ہوں، میں کون ہوتی ہوں آپ کو اجازت دینے والی؟ سرکار نے منہ پھیڑا اور مدینے کی طرف جب دوبارہ چلنے لگے، تھوڑا سا آگے گئے تو پیچھے دونوں عورتیں نا حضرت بلال سے پوچھنے لگ گئے کہ یہ کون ہے جو غریبوں کے اتنے زیادہ غمخوار ہیں، غریبوں کے سہارا بننے والے ہیں، یتیموں کے ملجا اور ماوا ہیں. کوئی کسی کا اس طرح ساتھ نہیں دیتا جس طرح آج یہ ساتھ دے رہے ہیں.
حضرت بلال نے کہا تم نہیں پہچان نے کہا یہ آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کے سونے حبیب ہیں. سبحان اللہ. دونوں باپ کی بھی سرکار کے پاس آئیں اور کہا عرض کرنے لگی ہے اللہ کے سونے حبیب جب آپ گھر کی طرف آ ہی گئے ہیں تو اب ہمارے گھر میں طریقی نہیں رہنی چاہیے, آئیں ہم ایک کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام فرما دیں. سبحان اللہ. یہ ہے نرم دلی یار سرکار.